یار ہم یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ابھی ڈسکس کرنے کے لیے ہے کیا؟ اور جو لوگ یہ کیمپین چلا رہے ہیں ہٹا دو. کئی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بہت اچھا کیپٹن ہے. یار کوئی خدا کا خوف کرے. دوسرا اینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ بابر اعظم سے فیلز نہیں آ رہی ایز اے کیپٹن, اس سے پتہ نہیں لگ رہا the way he carries himself on the field. Welcome again guys, episode 14 دوسرا ویو پوڈ کاسٹ, this is part 2. اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس بار ہمارے پاس ڈسکس کرنے کو. T20 سیریز ابھی پوری ہوئی ہے اور اس کے اندر کپتان تھے بابر اعظم. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ باتیں ہوئی ہیں بابر کی کپتانی کے بارے میں, کافی اپوزٹ اینڈز ہیں اس کے اوپر کہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں بابر سے, کیا بابر کو کیپٹن ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بات کرنے سے پہلے ساری آڈیو سے سلام کریں. السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ آئی ہوپ یو آر انجوائنگ آور پوڈ کاسٹ اینڈ پلیز کیپ واچنگ, کیپ سبسکرائب. Alright, تو یہ ہوئی بات. اب چلتے ہیں بابر اعظم. ہاں تو یار جیسے کہ ہم جیسے کہ بابر اعظم کی کپتانی ڈسکس کر رہے ہیں, اور میں تو یہ ابھی موسم سے میری یہ بات کر رہا تھا آف کیمرہ کہ یار ہم یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ابھی ڈسکس کرنے کے لیے ہے کیا؟ اور جو لوگ یہ کیمپین چلا رہے ہیں ہٹا دو. کئی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بہت اچھا کیپٹن ہے. یار کوئی خدا کا خوف کریں. نہ تو وہ بہت اچھا کیپٹن, نہ وہ بہت برا کیپٹن. ابھی میچ ہی کتنے ہوئے ہیں؟ آسٹریلیا میں ہم نے 3 میچ کھیلے جس میں سے ایک واش آؤٹ ہو گیا. آسٹریلیا پھر میں ہم ویسے ہی کبھی نہیں جیتے. ہاں بنگلہ دیش میں, خیر چلو بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 تھے ادھر لاہور میں, وہ اس میں سے بھی ایک واش آؤٹ ہو گیا, 2 ہوئے. یہاں بھی 3 میچ تھے, ایک آدھا ہوا واش آؤٹ ہو گیا. تو ہمارے پاس کوئی سیمپل سائز ہی نہیں ہے. آدھا آدھا آئی نہیں مین لگ رہا, آدھا آدھا ہر چیز آدھی آدھی لگ رہی ہے. ہاں ہم مطلب کہ آن دی بیسس آف, میں کمپلیٹڈ میچز بات کروں, آن دی بیسس آف واٹ لائک 2 اگینسٹ بنگلہ دیش, 2 اگینسٹ آسٹریلیا اینڈ 2 ہے آن دی بیسس آف 6 کمپلیٹڈ جسٹ T20 آئی گیمس اینڈ 2 ہاف گیمس. ہم اس کی کپتانی کے اوپر کال لے رہے ہیں کہ بھائی وہ اچھا کپتان ہے برا کپتان ہے. جی اس کا جواب صرف ایک چیز دے سکتی ہے, وہ ہے ٹائم. ایٹ لیسٹ بابر اعظم 20-25 T20 میچ کم از کم, 10 یا چلو 20-25 نہ بھی 15-20 T20 میچ اور 10-15 ون ڈے جب تک وہ کیپٹنسی نہیں کریں گے, ایٹ لیسٹ 25-30 انٹرنیشنل میچز T20 ون ڈے میں لا کے, تب ہم وی کین ٹیک اے کال کہ بھائی کیا وہ اچھے کپتان ہیں یا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہی میں بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ گریٹ بیٹسمین میک اپ گریٹ کیپٹن. سچن ٹینڈولکر دا گریٹسٹ بیٹسمین آف آل ٹائم وازنٹ اے گریٹ کیپٹن ایٹ آل, ہی کوڈ. اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ برے کپتان ہوں گے. تو دس از اونلی ٹائم ول ٹیل, اور ہی ول لرن. ہی از ویری نیو ٹو کیپٹنسی, ہی ول لرن. مجھے تو ان کی کیپٹنسی, اگر میری آپ اوپینین لیں تو میں کہوں گا کہ مجھے فرسٹ T20 میں ان کی کیپٹنسی اچھی لگی. سیکنڈ میں تھاٹ کی واز بٹ آل اوور دا پلیس, لیکن اگین وہ نیا ہے, ہی ول لرن. جتنی وہ کلوز گیم کریں گے اس طرح کی کپتانی اپنا. لیکن کوئی بات ہے عدنان, میں پہلے آؤں گا کہ T20 فارمیٹ میں کپتانی کتنی ہوتی ہے یار, مطلب 4 اوور بولر کو کرانے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ مطلب سوچنا ہے. لیکن جو بابر اعظم کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے, وہی آپ نے بات کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا پلیئر ایک اچھا کپتان بنے. سب سے بڑی ایگزامپل محمد یوسف پاکستان میں, نیور ریلی اے گڈ کیپٹن, لیکن یوسف سے بڑا پلیئر بڑے کم ہی آیا پاکستان میں. لیکن یہ ساری باتیں تو ہیں, لیکن جو دوسرا اینڈ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ دوسرا اینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ بابر اعظم سے فیلز نہیں آ رہی ایز اے کیپٹن, اس سے پتہ نہیں لگ رہا the way he carries himself on the field, لگ نہیں رہا ایز اے کیپٹن. اب یہ بات میں مانتا ہوں, مجھے بھی نظر آ رہی ہے بالکل ایز اے کیپٹن ہی لوکس آؤٹ آف پلیس رائٹ ناؤ. لیکن بات یہ ہے کہ کپتان کی شروع ہوئی ہے, پریشر کتنا ہے, آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ سارا دیکھتے ہیں. کئی سائڈ میں وہ سوچتے ہیں, انہوں نے 21 رن بنائے اس میچ میں, یوزلی وہ ہی کیریز پاکستان آن ہز بیک, تو یہ بھی سوچ رہے تھے یار آج رن بنائے, کپتانی کی کوئی بات ہو رہی ہے. شاید ہے تھوڑی سی ان کو ٹینشن تھی ان کی شکل پہ, لیکن یہی ٹائم ہے ہمیں بیک کرنا چاہیے اپنے پلیئرس کو. ایک اور بات تھی عدنان کہ یہ بھی لوگ کنفیوز کر رہے تھے کہ جو آپ نے بات کی تھی اچھا پلیئر اچھا کیپٹن واسطہ, بالکل ٹھیک بات کی تھی, لیکن وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے تندولکر کو, دیکھا ہوا ہم نے کپتانی کرتے ہی couldn't do it, دیکھا ہوا یوسف کو ہی couldn't do it. اب ہم نے دیکھنا یہ کہ بابر اعظم کر سکتا ہے یعنی we need to give him time for this. آپ اتنے ایگزیکٹلی نمبر 1 پلیئر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 پلیئر ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ٹیم میں ہر میچ میں کھیلے گا. پاکستان میں نمبر 1 پلیئرز آپ کو ہمیشہ نہیں ملتے, ٹھیک ہے. اظہر علی کی سچویشن ہے, اظہر ہی از نو وے کلوز ٹو نمبر 1, اس لیے بات ہو رہی ہے اس پہ. اگر آپ کو نمبر 1 بیٹسمین ملا ہوا ہے, آپ نے سرفراز احمد کو ہٹایا اس کو لانے کے لیے, اگر آپ اس کو پھر سے ہٹائیں گے تو ورلڈ بھی گوئنگ بیکورڈز. کہ اب پھر بولیں گے سرفراز کو لے آؤ 2020 ورلڈ کپ, مطلب یار اب آپ نے ڈیسیژن لے لیا تو ایٹ لیسٹ بیک کرو یار. 6 میچ ہوئے یا تو اس کا مطلب ہے کہ پی سی بی نے اس کا مطلب بغیر سوچے سمجھے ایسی بناتی ہے بابر اعظم کو. جب آپ نے ایک پلیئر کو کپتان بنایا, ریگارڈلیس آف ہی از نمبر 1 اور ہی از نمبر 10, آپ نے کم از کم یہ سوچ کے بنانا کہ وہ کپتان ہے. اور جہاں تک بات تھی کہ بھائی وہ بابر اعظم نمبر 1 ہے, یار دنیا کا نمبر 1 T20 بیٹسمین تو ہے, اس میں تو کو رینکنگس آتی ہیں, لیکن جب ہم پاکستان کی پلینگ 11 بناتے ہیں
اگر فرض کرو کوئی کپتان نہیں ہے تو جو ہم شاید پہلا نام لکھتے ہیں وہ اب ہم لکھتے ہیں بابر اعظم کا. تو میرے لیے تو کپتان کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں بھائی لیڈنگ فرام دا فرنٹ عمران خان دھونی یہ وہ. میں کہتا ہوں سب سے پہلے کپتان کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ٹیم میں کیا اپنی جگہ بنتی ہے. اگر اس کی ٹیم میں اپنی جگہ پہ کوشچن آ گیا تو وہ کپتانی کیسے کرے گا. کیسز اظہر علی پچھلے 2 سال سے آؤٹ آف فارم تھے اور کوشچن مارکس اوور ہز پلیس, اور ہم نے ان کو بڑے کیپٹن بنا دیا, ڈبل پریشر کر دیا ان کے اوپر. لیکن سملرلی بابر اعظم کی تو ٹیم میں جگہ بنتی ہے, اور بالکل ابھی ان ٹھیک کی کہہ رہے ہو کپتانی آپ, تو لیکن شروع اور ہوئی ہے. بھی لوگوں کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے, اور یہی ان لوگوں کو کہنا ہے مارس ٹیم کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے, وہ ایک اچھا شاداب خان ایک اچھی, یہ لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ باتیں ہیں, اچھے کیپٹن بن سکتے ہیں, لیکن کیا یہ جسٹس ہوگا کہ بابر اعظم کو بھی 2-4 میچ دیے, دنیا کے نمبر 1 پلیئر بھی ہیں, بے شک ریلیٹ نہیں کرتا, لیکن یو شوڈ گیو ہم رسپیکٹ مین. مطلب 4-6 میچ کے بعد آپ نے مکا دیا. ایگزیکٹلی جب آپ نے بات کی شاداب کی, مجھے اماد کی, سوری ٹو کٹ یو آف, لیکن مجھے کچھ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں کرکٹ میں, اور ایک ان میں یہ when I see a player grow, جب میری آنکھوں کے سامنے ایک پلیئر بنتا ہے ایز اے کپتان بنتا ہے, وراٹ کوہلی بنا ہے ہمارے سامنے, پہلے کیا تھا اب کیا ہے, یہ میں نے دیکھنا ہے بابر اعظم کیسے گرو کرتے ہیں, ہمیں چانس دینا چاہیے. یہ دیکھنا ہے نا, ایگزیکٹلی آپ نے کہا میں نے دیکھنا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا ہی نہیں ہے, یہ ہوگا تو ہم دیکھیں گے. تو یہ کیسے ہم ججمنٹس پاس کر رہے ہیں. اور دوسری بات کی کہ اماد اور شاداب کی دوز ور ناٹ ٹو بیڈ چوائسز, لیکن اب وہ ٹائم گزر گیا بھائی, وہ آپ نے جب ڈیسیژن لے لیا تو لے لیا, اب آپ اس پہ ڈیسیژن پہ کھڑے ہیں ایٹ لیسٹ سال ڈیڑھ کے لیے. اماد شاداب کی اگر آپ جب بات کریں کپتانی کی, وہ چوائس اب نہیں ہے ہمارے پاس, اب اپنی 1.5 سال کے بعد ہم جج کریں گے. اس وقت تھی جب ہم سرفراز کو ہٹا کے نیا کپتان بنا رہے تھے, تب یہ ساری آپشنس کھلی تھی. اس طرح اگر ہم نے 6 میچ بعد کپتان بدلنے ہیں تو پھر تمہیں خیال ہے اگلے 10 سال میں ہم کوئی 50 کپتان دیکھ لیں گے پاکستان ٹیم کے, اور جیسے اگلے پہلے 2 ہوتا ورلڈ تھا, کپ. ہاں کتنی ہاں بار تو یہ دیکھ چکے ہیں یار ہم. تو اس طرح آئی تھنک یہ بہت بڑی ہماری فیلئر کی وجہ یہ ہے کہ ہم کپتان بدلتے ہیں. تو خود کم از کم میرے حساب سے ایٹ لیسٹ 2 ایئرس ان کی کپتانی کو بدلنا چاہیے, میری جہاں اچھا تک تو اوپینین ہے. او ڈی آئی کیپٹنسی کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ obviously is not only T20 کیپٹن, تو او ڈی آئی کیپٹنسی کے اوپر آپ کا کیا رائے ہے؟ یار او ڈی آئی اگین وہ کی نہیں ابھی تک, ایک ون ڈے میچ نہیں اس کو میں نے کپتانی کرتے ہوئے دیکھا, تو ہم کیسے ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ ابھی اگلی سیریز تو زمبابوے کی ہے. ہم پھر سے بات نہیں کریں گے, لیکن وہی بات ہے کہ اسے چانس ہی نہیں ملا. اب سین یہ کہ بابر اعظم کو ٹیسٹ کیپٹنسی کی جو لوگ بات کر رہے تھے کہ اظہر علی کے بعد اس سے وغیرہ آنا چاہیے, اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ از ہی ریڈی فار دیٹ, کیا اس پریشر کے لیے ریڈی. آئی ڈونٹ تھنک از ریڈی فار دیٹ کائنڈ آف پریشر, لیکن یہ پریشر وہ ڈیل کر سکتا ہے لمیٹڈ اوور کیپٹنسی کا انشاءاللہ, لیکن ٹیسٹ فارمیٹ میں یو ہیو ٹو لک سم ویئر ایلس. آئی تھنک ٹیسٹ میچز میں فی الحال تو وائس کیپٹن ہے, اور آئی تھنک دیٹس اے گڈ چوائس, کیونکہ ایونچولی if not after 1 year, after 2 years, 3 years, he will be captain of Pakistan in test match if he continues to be the captain of T20 and 1DI. اگر وہ اگلے 3 سال لیٹس سپوز پاکستان کے T20 1 ڈے کیپٹن ہے, تو میں اگلے 3-4 سال بعد ان کو ٹیسٹ کی کپتانی بھی لیتا ہوں, دیکھ رہا ہوں تینوں فارمیٹس کی, اگر وہ T20 1 ڈے کر لیتے ہیں. لیکن رائٹ ناؤ آئی تھنک ٹیسٹ میں نہیں, کیونکہ رائٹ ناؤ بن ٹیسٹ جاتے ہیں ایز اے کیپٹن تو اچھی بات ہے بھائی. کین ولیمسن بھی تینوں فارمیٹس کر رہا ہے, وراٹ کوہلی بھی تینوں فارمیٹس کر رہے ہیں, اسٹیو اسمتھ نے اپنے بین سے پہلے کافی عرصہ تینوں فارمیٹس کیے ہیں, ایم ایس دھونی نے گڈ 7-8 ایئرس تینوں فارمیٹس کی, تو اس میں تو کوئی فی مسئلہ الحال نہیں ہے کہ T20 فارمیٹ پہ کر لے. ایز اے کوچ مصباح کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اگلے پارٹ میں, اور اس کے بارے میں بڑی تفصیلی بات ہوگی ایویلیویشن کے بارے میں. لیکن مصباح ایز T20 کوچ یہ بھی کافی شک ہے, کیونکہ بابر اعظم کے سیکنڈ میچ میں انٹرویو کے بعد انہوں نے کہا 160-170 بنانے کا سوچ رہے تھے. میری آپ سے بات ہو رہی تھی میچ سے پہلے 2 سال, تو آپ نے کہا تھا کہ یہی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ادھر 160-170 سے اتر گئے. تو یہ مینٹالٹی کا ڈفرنس, دس از الارمنگ. تو کپتانی کے اس بات ہمیں کوچ کے بارے میں بھی بات کرنی ہوگی, جو اگلے پارٹ میں بات کریں گے. بالکل میرے خیال سے یہ ضروری ہے کہ مطلب کہ پاکستان کی یار جب آپ ایک اچھی بیٹنگ یونٹ کے اگینسٹ کھیلتے ہو نا, میرا بڑا سمپل پوائنٹ ہے, جو پار اسکور ہوتا ہے نا, اگر آپ نے ذہن میں سوچا کہ بھائی یہ پار اسکور ہے اس پچ پہ, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹاس سے پہلے کچھ کہہ نہیں سکتے, ٹاس کے بعد بھی جب تک آپ بیٹنگ کرتے نہیں ہو. لیکن جو بیٹسمین کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو پھر آئیڈیا ہونا شروع ہوتا ہے کہ بھائی واٹ کائنڈ آف وکٹ از دس, اٹ از 170 وکٹ 160. اگر ایک 170 والی وکٹ ہے اینڈ یو آر پلیئنگ اگینسٹ سائڈ لائک آئی وڈ سے سری لنکا, یا وڈ سے بنگلہ دیش, یا وڈ سے لیکن if you're playing against a quality top بیٹنگ لائن اپ جس کے پاس پار ہٹرز اچھے ہیں, مارگن ہے وہ وہاں, معین مینٹالٹی علی, کی بات ہے نا کہ ہاں بابر اعظم کی کیا مینٹالٹی چینج ہوگی اس اگریسو مینٹالٹی کی. تو اب بابر اعظم کی تھوڑی بیٹنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کیپٹنسی افیکٹ کرے گی ان کی بیٹنگ کو, اسٹرائک ریٹ کی تھوڑی بات ہو رہی ہے. آپ نے بھی کہا تھا ان کی اسٹرائک ریٹ کم لگ رہی تھی آپ کو T20 آئیز میں, تو نہیں ان اس کی کے اتنی ہے 120. اس کا دیکھو چلو دوسرے میچ میں تو نہیں چلا, جلدی آؤٹ ہو گیا, پہلے میچ میں اس کی باری نہیں آئی, تیسرے میچ میں نہیں چلا, سوری پہلے میچ باری, دوسرے میچ میں صرف ہاں دوسرے میچ میں اس نے کیا, دیٹ واز ہی اسکورڈ 56 اور 40 بال, اسٹرائک ریٹ اس کا 128 کا تھا.
یہی ان کا کریئر اسٹرائک ریٹ ہے. تھوڑا سا انکریز ضرور کیا because he is not the kind of guy who will go at 150 160. He'll go in 125 130 اور ساتھ 135 on کون a کھیل good. رہا تھا ان کے ساتھ؟ کون کھیل رہا تھا؟ پہلے فخر زمان کھیل رہا تھا جو 150 پہ آئی تھنک کھیل رہا تھا, اور پھر حفیظ کھیل رہا تھا جو حفیظ بھی 192 پہ کھیلا. وہی بات ہے کہ جب فخر تو اس زمان کا جیسا اوپنر آپ کے ساتھ ہو تو آپ کا رول کتنا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے ٹیم میں, ہاں اسپیشلی وین یو کیپٹن اور آپ کو پتہ ہے یو ہیو ا فریجائل بیٹنگ لائن اپ, تو کتنی آپ اسٹرائک ریٹ پہ جا سکتے ہو 130 when you reach 50. when you reach 50 اس کے بعد you have a آئی تھنک chance. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بابر اعظم کو اسٹرائک ریٹ بڑھانا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ باقی تیز اسٹرائک ریٹ والے لے کے آئے نا جو اس کے ارد گرد کھیلے. وکٹ پہ اس کھڑے نے اپنا اسٹرائک ریٹ نہیں بڑھانا, باقی نے اپنا اسٹرائک ریٹ بڑھانا ہے. ہاں ویسے ماشاءاللہ لگ تو رہا ہے کہ بیٹنگ ہماری جو ہے مطلب T20 ٹیم تھوڑی شیپ بن رہی ہے with the inclusion of حیدر علی. پیاز کا واپس مطلب ہاں نہیں ایکسپیرینس, اچھی ٹیم ہے نو ڈاؤٹ, نمبر 1 رہنے کے لیے. ہاں اچھا, میرا ایک اور بھی خیال ہے کہ ہمیں اگلی سیریز میں کچھ میچز میں حفیظ اور ملک دونوں کو باہر اٹھا کے روٹیشن کرنی چاہیے, کیونکہ وی نو واٹ حفیظ از کیپیبل آف, وی نو واٹ ملک از کیپیبل آف. حفیظ اور ملک کو نا روٹیشن پہ کھلائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں 20 سال ہو گئے, ان کو پتہ ہے, ہمیں ان کی ایبلٹیز کا پتہ ہے. وی ہیو ٹو گیو میکسیمم چانسز ٹو ادھر سرفراز اور رضوان جو بھی ہمارے کیپنگ آپشنز ہیں, حیدر علی, اور جو ہمارے خوش دل شاہ جو ہمارے اسکیم آف تھنگس میں, تاکہ وی گیٹ دا چاچا کمبینیشن جی کے رائٹ بارے بفور میں ڈاؤن. تھوڑی بات کرو یار, چاچا جی کے بارے میں تھوڑی بات. یار انفیئر ہو گیا ان کے ساتھ, ان کو 9 بالیں ملی. ہی از اے سارٹ آف گائے جو 10-15 بالیں لیتا ہے اور پھر وہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے, پھر وہ اٹیک کرنا شروع کرتا ہے. ان کو ہم نے اس لیے ٹیم میں رکھا ہوا تھا کہ وہ 10-15 بالیں لیں, 8 رن ایگزیکٹلی بنائے نا, 9 ہمیں بالوں تو میں. پتہ ہے اس کی ایبلٹی کا, ہمیں تو پتہ ہے ان کی ایبلٹی کا. آسٹریلیا میں انہوں نے ایک 50 کیا تھا, وہاں بھی انہوں نے پہلے 8 رن 12 بالوں میں بنائے تھے. وہ اسٹرگلنگ اس اس کی وقت وکٹیں گر چکی تھی نا. ہاں لیکن اس وقت بھی ہی ٹک ٹائم اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ اٹیکنگ کین رچرڈسن. تو یہاں بھی یہی سین ہے کہ ہی ٹیکس ٹائم. ہمیں پتہ ہے, ہم نے کراچی کنگز ان کی بیٹنگ دیکھی ہے کہ وہ آتے ہی بلاسٹ نہیں کرتے, وہ ٹائم لیتے ہیں. تو اگر اس چیز کا ہمیں سب کو پتہ ہے تو میرا خیال ہے مصباح الحق کو ہی پتہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی کیا اب وجہ دیکھتے ہیں آگے ان کی ٹیم میں جائے گا بتی ہے بنتی. مجھے تو لگ رہا ہے کافی, مجھے نہیں لگتا ان کی ٹیم میں مطلب اگلی ٹور میں سلیکٹ ہوں گے. ہے. ایک میچ کی پھر کے لیے زیادتی ہوگی, لیکن مجھے بس فیلنگ آ رہی ہے, مطلب لیٹس سی واٹ ہیپنس. اوکے گائز, تو یہ تھا دوسرا ویو پوڈ کاسٹ 14 کا پارٹ 2, اور ہم نے بابر اعظم کی کیپٹنسی کی بات کی. شیئرڈ اوپینین تھی ہماری, اور آنیسٹلی شیئرڈ اوپینین عوام کی ہونی چاہیے. لیٹس ناٹ بی امپیشنٹ گائز, لیٹس گیو دس گائے اے چانس. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ لائک کہ مطلب اگلے میچ ٹیم میں بھی نہیں ہوگا بیکاز ہی از اے سالڈ پرفارمر ٹو. تو اس کے ساتھ ہی اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے مصباح الحق کی ایوالویشن کے بارے میں بات کریں گے کہ اب تک ان کی کیا خدمتیں رہی ہیں ایز اے کوچ اینڈ ایز اے سلیکٹر. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہوگا. ڈو ناٹ مس دیٹ گائز, and like the video and subscribe to the channel and check out the other videos on the channel too. Hope you find it interesting. تو اس وقت تک اگلی مصباح الحق کی ایوالویشن تک خدا حافظ. Okay, Khuda Hafiz everyone. Please subscribe and subscribe. Thank you. Alright guys, take care of yourself.